نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 9 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص جو با جماعت نماز کا انتظار کرتا ہے۔ ایک نماز اس نے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں جستجو میں لگا رہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جو مسجد میں پہلی صف کا اہتمام کرتا ہے، اگلی صف کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو صفوں میں مل کر کھڑا ہوتا ہے، مطلب صف کی ترتیب بناتا ہے، مل جل کر کھڑا ہوتا ہے، مل جل کر کھڑا ہونے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ 3 شخص ہو گئے۔ چوتھا شخص وہ جو صف کی دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، امام کی دائیں جانب۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ امام کے بائیں جانب کھڑے ہوں یا جہاں پہ جگہ مل جائے وہاں، لیکن اگر ہم محنت کریں، کوشش کریں، لگائیں تو یہ ثواب، یہ نیکی ہم کما سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص امام کی دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، صف کی دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور 5واں وہ شخص جو نماز سے فارغ ہو کر جے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، وہاں سے اٹھتا نہیں جب تک باوضو نہیں ہو جاتا، جب تک مسجد سے باہر نہیں نکلتا، تب تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اللہ اسے بخش دے، اللہ اس کی بخشش کر، رحمت کی، برکت کی، بخشش کی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اور 6واں وہ شخص جو لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو اچھے کام کی تعلیم دیتا ہے، نیکی کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، لوگوں کو بھلائی دے، نقصان نہ دے۔ اور 7ویں نمبر پر وہ شخص جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور 8واں وہ شخص، 8ویں شخص کے بارے میں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روزہ رکھنے کے لیے سحری کھاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سحری کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص، اس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور 9واں وہ شخص جو آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال رب کے حبیب امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی رحمتیں، برکتیں، درود، اللہ کے فرشتے بھی
اور ہمیں بھی یہ حکم مومن کو ملا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرات لمحہ فکریہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص میرے اوپر کثرت سے درود پڑھے گا، قیامت والے دن وہ مجھ سے میرے ساتھ قریب کھڑا ہوگا، سب سے قریب میرے وہ کھڑا ہوگا جو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھنے والا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ سب سے بخیل انسان وہ ہے جس کے آگے میرا ذکر ہو وہ درود پاک نہ پڑھے۔ فرمایا جو شخص درود کو بھول جاتا ہے وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت، صبح کی نماز کے بعد اور شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میری شفاعت اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے، اور میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی، میں اس کی سفارش کروں گا۔ صبح شام ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، اور نماز کے اندر تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا چاہیے، مؤذن اذان دے اذان کے بعد درود پاک پڑھنا چاہیے، ہر مجلس کے اندر درود پاک کا اہتمام ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا لٹکی رہتی ہے، قبولیت تک نہیں پہنچتی جب تک کوئی بندہ درود پاک نہ پڑھ لے۔ جب انسان درود پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ قبولیت کا یہ ایک بھی ذریعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھا جائے، کثرت سے درود پڑھا جائے۔ حضرات کثرت سے درود پڑھا کرو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے نبی کو راضی کر لو، دنیا میں بہتری، آخرت میں بھی بہتری۔ اللہ پاک ہمیں ان 9 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا